اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیمار کے خاندان اور اس کے خادموں کو بیمار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، تکلیف اٹھانے اور اس کی طرف سے پیش آنے والی پریشانی پر صبر کرنے کی ہدایت۔ اسی طرح جس کی موت کا سبب قریب ہو، یعنی اس پر حد یا قصاص وغیرہ لاگو ہونے والا ہو، اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی تاکید کا بیان۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کے ایک عورت جو زنا کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جرم کر کے حد کو پہنچ گئی ہوں، آپ وہ حد مجھ پر لاگو فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی یعنی سرپرست کو طلب فرمایا اور اس سے فرمایا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تو جب یہ بچہ جن لے تو اسے میرے پاس لانا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، یعنی ججگی کی بات اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت حکم فرمایا، تو اس پر اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے سنگسار کر دیا گیا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ مسلم شریف۔ فائدہ: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زنا سے اگر حمل ٹھہر جائے تو اس عورت پر فوراً حد لاگو نہیں ہوگی، بلکہ حمل پورا ہونے کے بعد ہوگا، کیونکہ اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح حد کا نفاذ اس کے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے۔ بیمار کو یہ کہنا کہ مجھے تکلیف یا سخت تکلیف ہے یا بخار ہے یا ہائے میرا سر وغیرہ، یہ کہنا کراہتاً جائز ہے، بشرطے کہ اللہ سے ناراضی اور شکوے شکایت کے طور پر نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا۔ میں نے آپ کو جسم کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے۔ بخاری مسلم۔ فائدہ: اس میں بھی بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس سخت درد میں جو مجھے تھا میرے حال پوچھنے کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا کہ میں جس حالت میں پہنچ گیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں، لیکن میری وارث میری ایک ہی بیٹی ہے۔ پھر باقی حدیث بیان کی۔ بخاری اور مسلم۔ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہائے میرے سر کا درد، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلکہ میں کہتا ہوں ہائے میرے سر کا درد، اور باقی حدیث بیان کی۔ بخاری۔ یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں درد ہوا جسے انہوں نے ظاہر کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا سر بھی درد کی سختی سے پھٹا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ درد و تکلیف کی سختی کا زبان سے کہنا یہ جائز ہے اگر مقصد اللہ سے ناراضی یا شکایت ظاہر کرنے کا نہیں ہے۔ قاسم محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بھتیجے ہیں۔ یہ مدینہ کے مشہور 7 فقہاء میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔